کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل کب اور کیوں ہوا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حسد جیسا چھوٹا سا جذبہ کس طرح ایک بھائی کو اپنے سگے بھائی کا خون بہانے پر مجبور کر دیتا ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جس نے نہ صرف آدم کی اولاد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایک لازوال سبق دیا۔ آج ہم سنائیں گے آپ کو وہ سچا واقعہ جسے قرآن نے بھی بیان کیا، حابیل اور قابیل کی داستان۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کے بیٹوں میں سب سے مشہور نام حابیل اور قابیل ہے۔ یہی دونوں انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار ایک عظیم آزمائش کا سبب بنے۔ ایک طرف بھائی چارے، محبت اور قربانی کی مثال تھی، تو دوسری طرف حسد، ضد اور انا کی تباہ کن تصویر۔ اس قصے نے ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ اصلی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیاوی لالچ یا خواہشات میں۔ حابیل ایک چرواہا تھا، اس کا دل نرم، عاجز اور اللہ کے قریب رہنے والا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا، مگر اس کے دل میں انا اور ضد موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو آزمائش میں ڈالا اور حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے رزق میں سے قربانی پیش کرے۔ یہ قربانی اس بات کا امتحان تھی کہ کون دل کی گہرائی سے اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ حابیل نے اپنی بھیڑوں میں سے سب سے اچھی اور صحت مند بکری اللہ کے لیے قربان کر دی۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے چند بوسیدہ اور کمزور دانے چنے اور وہی پیش کر دیے۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی مگر قابیل کی قربانی رد کر دی۔ یہ منظر قابیل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے دل میں حسد نے جڑ پکڑ لی۔ وہ سوچنے لگا، آخر میرا بھائی مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں اللہ نے اس کی قربانی قبول کی اور میری کو رد کر دیا؟ یہ حسد آہستہ آہستہ اس کے دل کو جلا گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھایا۔ اس نے نرمی اور عاجزی سے کہا، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم میرا خون بہانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی گناہ نہ ہو اور تم اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جہنم کے مستحق نہ بنو۔ لیکن یہ نصیحت قابیل کے کانوں میں نہ گھسی۔ اس کے دل پر حسد اور شیطان کی وسوسے غالب آ چکے تھے۔ آخر کار ایک دن قابیل نے حابیل کو تنہا پایا۔ اس کے دل میں شیطان نے مزید آگ بھڑکائی اور اس نے اپنے سگے بھائی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یوں انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل ریکارڈ ہوا۔ ایک بھائی نے محض حسد اور ضد کی وجہ سے اپنے بھائی کا خون بہایا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل سخت پریشان ہوا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ وہ حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ وہ کوا زمین کھود کر اپنے مردہ ساتھی کو دفن کر رہا تھا۔ قابیل یہ منظر دیکھ کر چلا اٹھا، افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دو۔ پھر اس نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کیا۔ یہ واقعہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ حسد اور ضد انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حابیل اور قابیل کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ یہ ہر دور میں زندہ رہنے والا سبق ہے کہ اصل عزت اور کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیاوی لالچ یا انا میں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی حسد اور ضد میں اپنے رشتوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ کیا ہم بھی کسی کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے جلتے تو نہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ حسد اور انا کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ حابیل اور قابیل کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پرہیزگاری، عاجزی اور صبر انسان کو بلند کرتی ہے، اور حسد، غرور اور انا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے ہم سب اس کہانی سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔